بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ کے بچپن میں ہی مشہور ہو گئی تھی، اور آپ کے والدین کریمین کے ساتھ ساتھ بہت سارے صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً قتل کیا جائے گا اور وہ منصب شہادت پر فائز ہوں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بتائیے کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور مجھے خبر دی تھی کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی؟ حضور نے فرمایا، ہاں، اور جبرائیل میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے تھے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے تھے۔ فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا کہ آپ کی امت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے میں لے لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن خون بن گئی تھی۔ ابن سعد حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے آپ گزر رہے تھے کہ فرات کے کنارے آپ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت فرمایا۔ لوگوں نے کہا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں، اور وہاں کی مٹی بھی مجھے سنگھائی گئی۔ خطبات محرم بحوالہ سوائی کے محرکہ صفحہ نمبر 118۔ محترم سامعین، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ صحابہ کرام اور اہل بیت میں سے کئی حضرات کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے اور ان کی شہادت گاہ بھی کربلا کا مقام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت جتنے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار، ان سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حادثے سے محفوظ رکھنے کی دعا کی، اور نہ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، کیونکہ یہ سب کو معلوم تھا کہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آزمائش اور امتحان ہے، اور امتحان سے کسی کو بچایا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اسے امتحان میں کامیابی عطا فرما اور ثابت قدم رکھ۔ تاریخ اسلام کا وہ واقعہ یہ کس قدر دردناک تھا، ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے درد ظالموں نے کیسے قتل کیا تھا یا شہید کیا تھا۔